رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ملک بھر میں معیشت کو فائدہ ہوگا۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے مشرق وسطیٰ کے 2 بینکوں سے $1 ارب کے قرض پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان نے عبوری افغان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرنے دے۔ پنجاب اسمبلی نے پتنگ بازی پر مکمل پابندی عائد کرتے ہوئے اسے ناقابل ضمانت جرم قرار دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بلوچستان اور پورے ملک کی معیشت کو فائدہ پہنچے گا۔ آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ $20 کروڑ 30 لاکھ کی چینی گرانٹ سے تعمیر کیا گیا گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ چین کی جانب سے پاکستان کے لیے ایک تحفہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے پروازوں کا آغاز بھی خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان میں قتل و غارت میں ملوث عناصر پاکستان کے دشمن ہیں۔ وزیر اعظم نے آئی ٹی کی برآمدات میں ریکارڈ اضافے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دسمبر میں آئی ٹی برآمدات کی مد میں $34 کروڑ 60 لاکھ کا اضافہ خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ پر بھی توجہ دے رہی ہے اور اس سلسلے میں کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے مستحقین تک وزیر اعظم کے امدادی پیکج کو پہنچانے کے لیے ایک نئی مؤثر حکمت عملی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے تعمیر نو کے عمل کو تیز کرنے کے لیے بھی ایک کمیٹی تشکیل دی۔ انہوں نے توشہ خانہ ایکٹ 2024 پر نظر ثانی کے لیے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی سربراہی میں ایک اور کمیٹی بھی تشکیل دی تاکہ توشہ خانہ کے نظام میں مزید شفافیت لائی جا سکے۔ پاکستان نے مشرق وسطیٰ کے 2 بینکوں کے ساتھ 6 سے 7% شرح سود پر $1 ارب کے قرض کی شرائط پر اتفاق کیا ہے۔ یہ بات وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آج ڈیووس میں غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اب 2 اداروں کے ساتھ معاہدوں کی شرائط پر دستخط کرے گا۔ وزیر نے کہا کہ قرضے قلیل مدتی یا 1 سال ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مقصد گزشتہ سال ستمبر میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے $7 ارب کے قرضے کی بیل آؤٹ حاصل کرنے کے بعد اپنے مالیاتی شعبے کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ پاکستان نے افغان عبوری حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور دہشت گردوں کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرنے دے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق اس ماہ کی 11 تاریخ کو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ایک افغان شہری بلوچستان کے ضلع یوب کے علاقے سمباسا میں مارا گیا تھا۔ اس دہشت گرد کی شناخت محمد خان احمد خیل ولد حاجی قاسم داوران خان کے نام سے ہوئی تھی، جو افغان صوبے پکتیکا کے ضلع وزیخو کے گاؤں بلورائی کا رہائشی تھا۔ اس کی لاش گزشتہ روز ضابطے کی ضروری کارروائی کے بعد افغان عبوری حکومت کے حکام کے حوالے کر دی گئی۔ قومی احتساب بیورو بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کے مالک ملک ریاض اور اس سے وابستہ افراد کے خلاف فراڈ اور عوام سے بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کے الزام میں تحقیقات کر رہا ہے۔ نیب کی طرف سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق ملک ریاض NCA کیس میں مفرور ہے اور عدالت کو مطلوب ہے۔ نیب پہلے ہی بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ اور ملک ریاض کے بے شمار اثاثے منجمد کر چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں رہنے والے ملک ریاض نے حال ہی میں دبئی میں لگژری اپارٹمنٹس کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا ہے۔ عام لوگوں کو اس کے ذریعے مشورہ دیا جاتا ہے اور متنبع کیا جاتا ہے کہ وہ مذکورہ منصوبے میں سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں۔ حکومت پاکستان قانونی ذرائع سے ملک ریاض کی حوالگی کے لیے متحدہ عرب امارات کی حکومت سے رابطہ کر رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی نے پتنگ بازی پر مکمل پابندی اور اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کے بل کی منظوری دے دی ہے۔ پنجاب کے محکمہ داخلہ کے ترجمان کے مطابق پتنگ بازی کو ناقابل ضمانت جرم قرار دے دیا گیا ہے اور خلاف ورزی کرنے والے کو کم سے کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 7 سال قید بھگتنا ہوگی۔ اسی طرح سے پتنگ بازی پتنگوں کی فروخت اور ترسیل پر بھی 5 لاکھ روپے سے 50 لاکھ روپے تک جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ترکیہ کے شمالی علاقے میں ایک ہوٹل میں آگ لگنے کے واقعے میں کم سے کم 66 افراد ہلاک اور 51 زخمی ہو گئے ہیں۔
हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। उधर दफ्तर खारजा ने आज एक बयान में कहा कि पाकिस्तान ने बोलू में स्काई रिजॉर्ट के एक होटल में होने वाली तबाहकुन आग पर दुख का इजहार किया है। पाकिस्तान तुर्क हुकूमत और अवाम बिलखुसूस सोगवार खानदानों के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करता है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।